بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بریکنگ نیوز ہے، آج کی سب سے بڑی خبر ہے 8 رکنی سپریم کورٹ کا بینچ، اس کا پہلا حکم نامہ آ گیا، اور پہلا حکم نامہ ہی ایسا ہے کہ حکومت کو اڑا کر رکھ دیا۔ ساری سازشیں، بالکل آپ اس کو واضح طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ساری سازشیں اڑا کر رکھ دی ہیں، ناکام ہو گئی ہیں، کچھ نہیں بچا حکومت کے پاس۔ اور یہ جو آگے انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ کس طرح سے اب ہم بھاگیں گے 90 دن کے اندر الیکشن سے، کہ جو بھی سپریم کورٹ کہہ دے گی ہم اس کے بعد طاقت لے چکے ہوں گے چیف جسٹس سے، سپریم کورٹ سے بینچ بنانے کی بھی، اور جناب سو موٹو لینے کی بھی، اور ہم اپنی مرضی کا بینچ بنوائیں گے اور اپنی مرضی کے سو موٹو دلوائیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ اپیل کا بھی ہمارے پاس حق آ جائے گا، اور جو کہ آئین میں بھی درج نہیں ہے کہ سو موٹو از خود نوٹس کا حق سپریم کورٹ کو آئین نے دیا ہوا ہے، اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے۔ انہوں نے یہ کارروائی ڈالی کہ ہم نے قانونی بدل دیا، اور یہ کہ جی اب 3 چیزیں اس میں لے کر آئے، جس کو نام دیا گیا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ۔ یہ نام دیا گیا جی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اور کیا یہ انہوں نے کہ اس میں 3 کام کیے۔ ایک تو یہ کہ جی جس کے خلاف بھی سو موٹو میں فیصلہ ہو چکا ہے اس کے پاس اپیل کا حق آ گیا، جس میں نواز شریف، جہانگیر ترین اور اس طرح دیگر لوگ، ان کو فائدہ ہو جائے گا جی، اپنے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے جن کے خلاف فیصلے آ چکے ہیں۔ پھر چیف جسٹس آف پاکستان بینچ نہیں بنا سکیں گے، اس میں 3 ججز ہوں گے، اور اس کے بعد سینئر موسٹ ظاہر ہے قاضی فائزہ ہیں، اور اس کے بعد ہے، تو اس لیے وہاں مسئلہ آئے گا۔ سو موٹو کا فیصلہ بھی یہ کمیٹی کرے گی 3 ججز کی، اور بینچ کون بنائے گا، کس بینچ میں کون کون شامل ہوگا، وہ بھی فیصلہ یہ 3 رکنی کمیٹی ججز کی کرے گی۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس ایکٹ پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ جب یہ ایکٹ انہوں نے پاس کروا لیا قومی اسمبلی سے، سینٹ سے، اور تیزی سے ایک ہی دن میں سب بھاگ رہے ہیں بغیر کسی بحث کے، پھر صدر کے پاس بھیجا۔ قانون یہ کہتا ہے صدر جب تک دستخط نہیں کرتے تب تک وہ قانون کا نفاذ نہیں ہوتا، اس قانون کا وہ قانون نافذ العمل نہیں ہوتا۔ صدر نے دستخط نہیں کیے تو آئین کے مطابق پھر وہ واپس آتا ہے۔ پھر انہوں نے جوائنٹ سیشن سے سینٹ اور قومی اسمبلی سے پھر پاس کروا کر صدر کے پاس بھیج دیا۔ اب یہ ہے کہ صدر اگر دستخط نہ بھی کریں تو وہ خود بخود قانون بن جائے گا۔ اب اس سے پہلے کہ وہ قانون بنتا، کیونکہ ایک دفعہ بن گیا تو پھر ظاہر ہے کہ جی قانون بن گیا، اس پر عمل کرنا ہوگا، ایک الگ بحث چلی جاتی ہے ٹھیک ہے نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے کیا ہے کہ جی 8 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 پر عمل درآمد روکتے ہوئے سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور جناب اس میں درخواستوں پر سماعت آج ہوئی۔ پہلی اس کی سماعت تھی، 8 رکنی بینچ نے سماعت کی، اور سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات تھے، جس کے تحت رینجرز کی بڑی تعداد عدالت عظمیٰ کے اندر اور باہر موجود تھی، جبکہ پولیس اور FCC کی بھاری نفری بھی تعینات کی گئی تھی، کیونکہ حکومت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، ماضی میں سپریم کورٹ پر حملہ کر چکے ہیں، اس لیے یہ اقدامات تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور حتیٰ کہ انہوں نے ہڑتال کی بھی کال دی ہوئی تھی، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی، وکلاء جو ہیں پھر بھی عدالتوں میں پیش ہوئے۔ اب جناب میں پہلے آپ کے سامنے فیصلے کے اہم نکات رکھ رہا ہوں، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو درخواست گزار تھے ان کے وکیل نے بھی ایک بات کی کہ جی اب تو ایک فرضی بات رہی، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا نا ابھی تو قانون بنا نہیں، تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے، کس لیے کیا جا رہا ہے۔ تو درخواست گزار وکیل نے کہا کہ اب تو ایک رسمی کارروائی رہ گئی ہے، کیونکہ قانون تو یہ بن جانا ہے، صدر دستخط کریں نہ کریں، تو جتنا حکومت نے پروسیجر اڈاپٹ کرنا تھا وہ کر لیا۔ اب مقدمے کی سماعت کے بعد عدالت عظمیٰ کے 8 رکنی لارجر بینچ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر آج کی عدالتی کارروائی کا حکم نامہ جاری کیا۔ اب یہ ابھی عدالتی کارروائی جاری نہیں ہے، لیکن آج کی کارروائی کا حکم نامہ ہی آیا ہے، اس نے ہی فارغ کر دیا حکومت کو۔ اچھا، اس میں کیا کہا گیا ہے جی کہ سپریم کورٹ نے مجوزہ بل کے ایکٹ بننے کے بعد عمل درآمد روک دیا ہے کہ اس پر اب عمل درآمد نہیں ہوگا، یعنی اس کے مطابق نہ تو آپ اب اپیل اس طرح فائل کر سکیں گے، کیونکہ آئین میں بھی ویسے کہیں اپیل کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اختیار نہیں لیا جا سکے گا سو موٹو لینے کا اور بینچ بنانے کا، تو اس لیے اس پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا یہ اس لیے انہوں نے کیا تھا، اس میں بدنیتی تھی اس قانون کو بنانے میں، کہ یہ جو معاملہ ہے الیکشن کا، چیف جسٹس بینچ بنا رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں، تو جو بھی ہو رہا ہے 90 دن کے اندر یا اس سے آگے جائیں تو کم سے کم مدت میں الیکشن کروائے جائیں، تو ہم اپنی مرضی کا بینچ بنوا کر
اپیل بھی کر دیں گے اس فیصلے کے خلاف. دیکھیں نا اس میں 3 چیزیں رکھی گئی: اپیل کا حق، بینچ بنانے کا اور سو موٹو کا. تو تینوں چیزیں ہم اپنی مرضی کی کروا کر، جو اعتزاز صاحب کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے یہ ججز چاہتے ہیں صرف، تو ان کے پاس کروا کر اور پھر ہم جو بھی فیصلے ہیں وہ ختم کروا دیں گے جو چیف جسٹس نے کیے ہوں گے، اور پھر اس کی جگہ ہم نئے فیصلے لا کر اور پھر مزے کریں گے. تو لہٰذا اب اس سب پر پانی پھر گیا ہے، اس سازش پر جو یہ آگے کی کر رہے تھے. اب اس پر عمل درآمد روک دیا گیا. عدالت نے کہا کہ بظاہر مجوزہ قانون سے عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کی گئی ہے. عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کی گئی ہے. پھر تو جناب جس طرح کی حکومت ہوگی، وہ جس طرح کے بینچ چاہے گی، جس طرح کے ججز چاہے گی، وہ ان کے سامنے کہیں لگوا دے گی، اپیلیں بھی کرتی پھرے گی. تو اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ جناب اس میں کہا گیا ہے حکم نامے میں کہ ایک تو یہ عدلیہ کی آزادی میں مداخلت ہے بظاہر. پھر سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں چاہے تو کیس کی کارروائی کا حصہ بن سکتی ہیں. آپ کو یہ اجازت دے رہے ہیں، آ جائیں کیس کا حصہ بنیں. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں چاہیں تو کیس کارروائی کا حصہ بن سکتی ہیں. اس ضمن میں لارجر بینچ نے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، جے یو آئی، ایم کیو ایم، بی اے پی، قاف لیگ، ایم کیو ایم، بلوچستان عوامی پارٹی کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ عام حالات میں سپریم کورٹ صرف فیصلوں یا ایکشن پر حکم امتناعی جاری کرتی ہے. عام طور پر قانون پر حکم امتناعی نہیں دیا جاتا. موجودہ کیس کے حقائق اور اثرات معمولی نہیں. بادی نظر میں ایکٹ سپریم کورٹ کے اختیارات میں براہ راست مداخلت ہے. براہ راست عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی میں براہ راست مداخلت کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پھر تو عدلیہ فیصلے نہیں کر پائے گی کہ اس میں مداخلت ہو رہی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہی نہیں رہے گی. جو بھی حکومت آئے گی اس کے زیر اثر ہو جائے گی، اس کے خلاف کہاں فیصلے دے گی؟ پتہ لگے گا جی حکومت ہم پر دباؤ ڈال سکتی ہے. پھر تو یہ عدلیہ کے جناب سارے پروسیجر وغیرہ تو ہم بناتے ہیں، مطلب حکومت بناتی پھرے گی. پھر تو لہٰذا عدلیہ کی آزادی میں براہ راست مداخلت کی اجازت نہیں دی جا سکتی. احتیاط کے طور پر حکم جاری کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قانون پھر اس طرح کا بنا دیں گے پھر مسئلہ بن جائے گا. موجودہ کیس میں عدلیہ کی آزادی کی تباہی کا خدشہ ہے. اندازہ لگائیں، تباہی ہو سکتی ہے عدلیہ کی، اس کا خدشہ ہے. کیا مقننہ یعنی پارلیمنٹ کے پاس سپریم کورٹ کے قوانین میں رد و بدل کا اختیار ہے کہ سپریم کورٹ کے قوانین وہ جس طرح کے چاہے بنائے؟ واضح ہونا ضروری ہے کہ پارلیمنٹ آرٹیکل 191 میں دیے گئے اختیارات میں رد و بدل کا اختیار رکھتی ہے یا نہیں. اور عدالت کی پریکٹس اور پروسیجر میں رد و بدل خواہ کتنا ہی ضروری ہو عدلیہ کی آزادی کو متاثر کرتا ہے. مجوزہ بل یا ایکٹ کو آئین کے مطابق ہونا چاہیے. سپریم کورٹ نے پروسیجر کیس کی آئندہ سماعت 2 مئی تک ملتوی کر دی. حکومت کا پلان تھا کہ 20 اپریل تک سب چیزیں ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گی، یہ قانون بن چکا ہوگا، اور اس کے بعد جناب ہم چیف جسٹس جو ہے نا ان کو کس طرح قابو کر چکے ہوں گے، سپریم کورٹ کو قابو کر چکے ہوں گے. اور یہ بتانا چاہتے تھے، اپنی مرضی کے بینچ بنوانا چاہتے تھے. 15 تعداد ہے سپریم کورٹ میں ججز کی، 8 رکنی یہ بینچ ہے. اب اس کا جو فیصلہ ہوگا میجورٹی کا تو وہی فیصلہ آ جائے گا. بڑی سادہ سی بات ہے. چونکہ آپ دیکھیے باقی 7 ججز بچتے ہیں، تو یہ سازش کر رہے تھے، یہ دکھانا چاہتے تھے جی کہ دیکھیں، اور یہ کہتے رہے ہیں وہ 4-3 کی بحث اس لیے کہ دیکھیں جب سپریم کورٹ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ مائنورٹی کا فیصلہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. اب جناب میجورٹی کا بینچ بھی بن گیا، میجورٹی کے بینچ کا حکم نامہ بھی آ گیا ہے، اور اس کو ماننا پڑے گا حکومت کو. یہ نہیں ہو سکتا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بائیک آؤٹ کرتے ہیں، ہم نہیں اس بینچ کو مانتے. تو ایسے ہی ہے کہ جس طرح یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں جی ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، تو حکومت جو بھی فیصلے کر رہی ہے پھر اس کو نہ مانا جائے. کیا ایسے چل سکتا ہے ملک؟ نہیں. اسی طرح سے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دے دیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پر عمل درآمد نہ، اس کو نہ مانا جائے. حکومت یہی کوشش کر رہی تھی اور اس میں اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے. اللہ حافظ.